السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری و مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ یہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای المسلمین خیر، کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ مثالی مسلمان کون ہے؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی وہ آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی زبان اور ہاتھ مسلمانوں کے لیے محفوظ ہے۔ ایسا آدمی اسلامی معاشرہ میں، مسلم سماج میں مثالی مسلمان ہے۔ ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا مسلمان ہے، ایسا آدمی سب سے افضل مسلمان ہے۔ یہ حدیث ہم سب کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو لگام دیں، سوچ سمجھ کے بولیں، ناپ تول کر بولیں، گفتگو کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں زبان کے سلسلے میں، اللہ سے ڈریں زبان کے سلسلے میں، کیونکہ دیکھنے کو تو یہ زبان بڑی ہلکی ہے، مگر اس زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، کلمات نکلتے ہیں، یہ جسم کو، بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جسم اور دل کو چھلنی کرنے والے ہوتے ہیں۔ زبان سے بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اگر آدمی کی گفتگو غیر سنجیدہ ہو، گفتگو بد سلیقہ ہو، آدمی بد زبان ہو، فحش گو ہو، اور اپنی زبان کو بے لگام استعمال کرنے والا ہو، تو یقیناً اس کی گفتگو کسی ہتھیار اور کسی نیزہ اور کسی تلوار سے کم نہیں ہے۔ اس کی گفتگو جسموں کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کو کنٹرول میں رکھیں، اور کسی کو اپنی ذات سے، چاہے ہاتھ سے یا زبان سے، اور خاص طور سے زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسا آدمی یقیناً اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، محبوب ہے، افضل ہے۔ ورنہ یاد رہے کہ اگر آدمی کی زبان محفوظ نہ ہو، اس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو، وہ آدمی نیکیاں بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، قیام اللیل بھی کر رہا ہے، نوافل کی پابندی بھی کر رہا ہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آدمی نیکی کر کے اس کو نیکی دے رہا ہے جس کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت، بنی اسرائیل کی وہ خاتون جو روزہ، نماز، تہجد اور نیکیوں کے باوجود، عبادت کے باوجود جہنم میں جا رہی، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ تو سماج کا وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں افضل ہے، مسلم سماج میں وہ آدمی افضل ہے، وہ آدمی اچھا ہے، مثالی ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اس کا الٹا یہ نکلتا ہے کہ اگر جس کی زبان بے لگام ہو، جس کا ہاتھ کنٹرول میں نہ ہو، وہ اپنے ہاتھ سے دوسروں پر ظلم ڈھاتا ہے، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسا آدمی سماج کا برا آدمی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول میں رکھیں، کسی کو نقصان اور اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔